اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک کا بیان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں میں کتنی برکت تھی یہ واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری بھوک کا یہ حال ہوتا کہ میں اپنا کلیجہ زمین پر ٹیک کر لیٹ جاتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک دفعہ میں راستے میں بیٹھ گیا، وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ میں نے اسے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا، اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، میں نے ان سے بھی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ ان سے سوال کرنے کا مقصد بھی ان کے ساتھ جانے کا تھا، مگر انہوں نے بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ ظاہر نہ کیا۔ اس کے بعد وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا چہرہ دیکھ کر میرے دل کا حال معلوم کر لیا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں داخل ہوئے اور مجھے بھی اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ میں نے وہاں دودھ کا ایک پیالہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں گھر والوں نے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل صفا کو بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اہل صفا سب کے مہمان تھے، ان کا کوئی گھر نہ تھا اور نہ وہ مالدار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ لے لیتے اور جو باقی بچتا وہ ان حضرات کے پاس بھیج دیتے تھے۔ اگر صدقے کا مال ہوتا تو وہ سارے کا سارا اہل صفا کو بھیجتے، کیونکہ صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کہ اہل صفا کو بلاؤ میں غمگین ہو گیا۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ اس دودھ سے چند گھونٹ مجھے بھی مل جائیں گے اور میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ میں نے خیال کیا کہ میرے بلانے پر جب وہ سارے لوگ آ جائیں گے تو میں ان کو دودھ پلاؤں گا، خود میرے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل ضروری تھی، چنانچہ میں جا کر اہل صفا کو بلا لایا۔ وہ آئے اور اجازت لے کر بیٹھ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ان کو دودھ پلاؤ۔ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور ان سب کو پلانا شروع کیا۔ ہر آدمی نے خوب سیر ہو کر پیا۔ جب میں ان سب کو پلا کر فارغ ہوا تو وہ پیالہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا اور اس پیالے میں ابھی کچھ دودھ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور یہ دودھ کا پیالہ پیو۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے وہ دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ پیو۔ میں نے پھر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ پیو۔ میں ہر بار پیتا رہا۔ آخر میں نے کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے کہ میں اب اور نہیں پی سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا لاؤ یہ پیالہ مجھے دے دو۔ میں نے وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور آپ نے وہ بچا ہوا دودھ نوش فرمایا۔